بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ. ناظرین، سب سے پہلے تو ہم جو MQM پاکستان بہادر آباد کی صورتحال ہے وہ ہم آپ کو اپنے گزشتہ پروگراموں میں، گزشتہ ویڈیو میں یہ بتاتے رہے کہ MQM کے جو 3 دھڑے متحد ہوئے وہ متحد ہونے کے بعد بھی عملی طور پہ متحد نظر نہیں آتے. ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اور پہلا متحد ہونے کے بعد جو اجلاس ہوا تھا، ورکرز اجلاس، اس میں بھی جو صورتحال تھی وہ بھی ہم نے آپ کو بتائی تھی. اور کہا یہ جاتا ہے کہ آج بھی وہی صورتحال ہے کہ جو تینوں دھڑے ہیں، یعنی ایک تو اثر جو MQM بہادر آباد تھی جو خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں، اس کے کارکنان، اس کے حامی، اس کی جو رابطہ کمیٹی کے لوگ ہیں وہ بالکل، ان کا جو رخ ہے وہ بالکل الگ ہے. اور جو PSP ضم ہوئی ہے، اس کے جو کارکنان ہیں، اس کے جو لوگ ہیں، ان کا رخ بالکل وہ اپنے لیڈر کے پیچھے ہے. اور جو فاروق ستار کی قیادت میں جو دھڑا آیا وہ بھی بالکل اسی طرح، جو اس کے لوگ ہیں جو فاروق ستار کے ساتھ آئے تھے تو وہ فاروق ستار کے ساتھ ہی نظر آتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم آپ کو اکثر اپنی ویڈیوز میں یہ بتاتے رہیں، لیکن یعنی بالکل اسی کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے کارٹون یا ایک خاکہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے. اور وہ اسکرین پہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں جو 3 گھوڑے ہیں جن کو MQM کے 3 دھڑوں سے تشبیہ دی گئی ہے، جس میں ایک جانب جو ہے وہ ایک جو گھوڑا ہے اس پہ لکھا ہے فاروق ستار، ایک پہ خالد مقبول صدیقی اور تیسرے پہ مصطفیٰ کمال. دلچسپ بات یہ ہے کہ تینوں کی جو لگام ہے وہ ظاہر ایک ہی کے پاس ہے، یعنی کنٹرول جو ہے وہ ایک ہی جگہ سے تینوں ہو رہے ہیں. لیکن یکجا ہونے کے بعد بھی وہ یکجا نہیں ہوئے، بلکہ ان کی ڈوریں گو کے لگامیں جو ہیں وہ ایک ہی، کنٹرول جو ہے وہ ایک ہی کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا جو رخ ہے وہ الگ الگ ہے. وہ اب تک آپس میں جو ہے جس طرح ملنا چاہیے تھا اس طرح مل نہیں سکے. اب یہ کیفیت جو ہے، جو آنے والے ضمنی الیکشن ہیں جو 16 مارچ کو ہیں، ابھی تک تو کہا جاتا ہے کہ وہ ہو رہے ہیں، لیکن بعض اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ہمارے ہاں تو کسی بات کی کوئی بعید نہیں ہے. ضمنی الیکشن ہے قومی اسمبلی کی جو 9 نشستوں پر جو PTI نے چھوڑی ہیں، اس پر ظاہر ہے جو MQM کے جو امیدواران ہیں اس میں بھی بڑا جو ہے وہ اختلاف رائے پایا جاتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ جی PSP نے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو زیادہ نواز دیا، زیادہ ان لوگوں کو ٹکٹ مل گئے، فاروق ستار کو کچھ کم ملے، اور جو اصل جو بہادر آباد ہے خالد مقبول جس کی سربراہی کر رہے ہیں انہیں کچھ کم ملے. تو یہ بڑا، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ بڑا شکوہ ہے، بہت تحفظات ہیں. یہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جو MQM پاکستان بہادر آباد ہے اس میں بیشتر جو رابطہ کمیٹی کے جو ارکان تھے، جو یہ دھڑے یکجا ہونے سے پہلے جو رابطہ کمیٹی کو ایک طرح سے بڑے امپورٹنٹ تھے، اور جو رابطہ کمیٹی میں انتہائی اہم تھے اور فیصلہ سازی میں شریک ہوتے تھے، تو وہ اب جب سے یہ 2 دھڑے آئے ہیں اور 3 دھڑے مل گئے ہیں جسے کہنا چاہیے، تو وہ جو لوگ تھے جو پہلے MQM میں بہت زیادہ اہم تھے اور فیصلہ سازی میں شرکت کرتے تھے، وہ اب دور ہو گئے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ بیشتر لوگوں نے تو اب بہادر آباد آنا ہی چھوڑ دیا ہے، اور وہ گھر بیٹھ گئے ہیں یا کبھی کبھار آ رہے ہیں، یا ان کی دلچسپی اس قدر نہیں رہی ہے. پھر جو اب آنے والے جو ضمنی الیکشن ہیں ان میں بھی بہت سارے تحفظات پائے جاتے ہیں ٹکٹ کے حوالے سے، اور کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی یہ جو ہے یہ جانچ پڑتال ہو جائے گی اور ٹکٹ فائنل ہو جائیں گے تو پھر ایک نیا جو ہے وہ بحران MQM پاکستان میں جو ہے وہ کھڑا ہوتا نظر آ رہا ہے کہ جی ہمیں کیوں نہیں ٹکٹ ملا اور فلاں گروپ کو زیادہ ٹکٹ دے دیے گئے. تو یہ جو گروپ بندی جو پہلے تھی وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آج بھی موجود ہے، اور یہ خاکہ بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی جو ہے وہ غمازی کر رہا ہے یا اس کیفیت کا اظہار کر رہا ہے. پھر ناظرین، آپ نے دیکھا کہ 12 فروری گزر گیا، اور ہم نے بہت پہلے دن سے یہ کہنا ہمارا یہ تھا کہ یہ دھرنا نہیں ہوگا،
اور جیسے کہ بعض لوگوں نے کہا تھا کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی، وہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی، تو وہ بالکل یہی کیفیت ہے کہ نہ تو یہ کمپنی چلنے والی ہے اور نہ یہ چل رہی ہے، اور لاکھ کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شاید آخری کوشش ہو کہ گراؤنڈ پہ ایم کیو ایم کو جو اس طرح متحد کر کے کوئی طاقت کا انجیکشن لگا کر عوام میں ان کی شاید کوئی ساکھ بحال کی جا سکے، لیکن لگتا نہیں ہے۔ اب عوام کی کوئی دلچسپی جو ہے وہ لگتا ہے کہ اب تو پارٹی سے تو چھوڑیں، وہ الیکشن سے بھی ختم ہو گئی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنے مسائل کا اس قدر شکار ہو چکے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سیاست کو دیکھیں، سیاسی جماعت کو دیکھیں، اپنے سیاسی لیڈر کو دیکھیں یا اپنے پیٹ کو دیکھیں، کیونکہ مہنگائی نے لوگوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ اور دوسری جانب جو ہماری ایک مرکزی لیڈرشپ ہے، پی ٹی آئی کے چیئرمین سابق وزیر اعظم، ان کے پاس بھی سوائے اس بات کے کوئی نعرہ نہیں ہے کہ جی بس جیل بھرو۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیٹ بھریں یا جیل بھریں۔ تو اس حوالے سے بھی ایک سروے سامنے آیا، تو لوگوں نے کہا ہم تو نہیں جیل جا سکتے بھائی، ہم اپنا پیٹ بھریں یا ان کی یہ جیل بھرو تحریک کریں۔ تو اب جیل بھرے کیوں؟ بہت سارے، اگر آپ صرف تحریک اس بات پہ شروع کر دیں کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور جیل بھرنے کی بجائے لوگوں کا پیٹ بھرنے کے اقدامات ہونے چاہیے تو شاید لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سے کان دھریں اس باتوں پہ کہ چلو بھائی ان کی بات ہو رہی ہے، ان کے پیٹ بھرنے کی بات ہو رہی ہے، ان کے جو ہے وہ جو مہنگائی کی چکی میں وہ جو پس رہے ہیں تو ان کا مسئلے کے لیے کوئی احتجاج ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں تو احتجاج صرف اپنی کرسی کے لیے ہو رہا ہے۔ اور جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے بالکل اب ایک نیا یو ٹرن لے لیا، یعنی وہ جو انہوں نے جب تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی قومی اسمبلی میں تو ان کا یہی تھا کہ جی رجیم چینج، امریکہ کی سازش، اور وہ کہہ رہے ہیں امریکہ نے کوئی سازش ہی نہیں کی۔ یعنی عجیب، اب وہ 9 مہینے بعد ان کو یہ خیال آ رہا ہے کہ امریکہ نے تو کوئی سازش ہی نہیں کی اور امریکہ سے تو ہم اچھے تعلقات بنانا چاہتے ہیں۔ تو بھائی یہ 9 مہینے آپ نے لوگوں کو جس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تھا، تو اقتدار سے علیحدگی کے بعد یا اقتدار سے ایک آئینی طریقے سے نکالے جانے کے بعد آپ نے لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے کہ امریکہ، امریکی سازش اور رجیم چینج، اور آج آپ نے پورا اپنا بیان ہی تبدیل کر دیا۔ آپ نے کہا نہیں جی امریکہ نے تو کوئی سازش نہیں کی، اور یہ سازش تو جی تھی وہ باجوہ صاحب نے کی۔ تو بھئی اس وقت تو آپ باجوہ صاحب کو تا حیات ایکسٹینشن کیسے دے رہے تھے؟ ایک تو جو ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن دی وہ بھی عمران خان صاحب نے دی۔ کیوں دی بھائی ایکسٹینشن اگر وہ اتنے خراب تھے تو؟ آپ اچھا سارے کام اگر وہی کر رہے تھے تو آپ کیا کر رہے تھے؟ یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ جس طرح ہم وسیم اختر صاحب کو ہم یہاں کہتے تھے کہ وہ میئر کراچی تھے، 4 سال تک وہ روتے رہے کہ جی میرے پہ اختیار نہیں تھا، لیکن وہ میئرشپ کی کرسی سے چمٹے ہوئے تھے۔ میئرشپ انہوں نے آخر وقت تک نہیں چھوڑی، میئرشپ کے مزے لیتے رہے، پروٹوکول لیتے رہے، ساری مراحتیں سہولتیں۔ تو آپ بھی بحیثیت وزیر اعظم، اگر ملک کوئی اور چلا رہا تھا، سارے کام کوئی اور کر رہا تھا، تو آپ کیا صرف وزیر اعظم کو پروٹوکول لیے ہوئے تھے؟ وزیر اعظم کی جتنی سہولتیں ہیں اور جو آپ کے جو ارد گرد جتنے لوگ تھے وہ سارے کرپشن میں لگے ہوئے تھے، سارے چوری چکاتی ڈکیتی میں لگے ہوئے تھے۔ جو اس سے پہلے نواز شریف اور زرداری جن کے بارے میں کہا جاتا تھا، انہوں نے اتنی ڈکیتیں نہیں ماری ہوں گی جتنی ڈکیتیاں آپ کے لوگوں نے اس 4.25 سال کے عرصے میں ماری۔ اور پھر کوئی چلے آپ جو چاہے کریں جی، ہمیں سے آپ کم از کم کچھ تو لوگوں کو ریلیف دیتے، کچھ تو آنسو پوچھتے، لیکن آپ نے عوام کے ریلیف کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ بدقسمتی ہمارے عوام کی یہ ہے کہ یہ جو نئے لوگ آئے ان کو بھی 9 مہینے ہو گئے، انہوں نے بھی عوام کے آنسو پوچھنے کی ابھی تک زحمت نہیں کی ہے۔ انہوں نے بھی جو موجودہ حکمراں ہیں اپنی عیاشیاں ترک نہیں کی ہیں، ترک تو بہت دور کی بات ہے، اپنی عیاشیوں میں کمی نہیں کی ہے۔ اور آپ دیکھیے گیس کے ریٹ نرخ جو ہے وہ ڈبل کر دیے، بجلی کے ریٹ بڑھا رہے ہیں، ڈالر کہاں چلا گیا، پیٹرول کہاں جا رہا ہے، آپ لوگوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم حکومت کرنا چاہتے ہیں، ہم عوام کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں، ہم عوام کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں۔ تو کیا ایسے ریلیف ملے گا عوام کو؟
یہ جو روز ایک نیا، آپ نے اب سارا ملبہ عمران خان صاحب پہ ڈال دیا کہ جی معاہدہ انہوں نے کیا تھا، IMF سے معاہدہ انہوں نے کیا تھا. تو بھیا آپ اگر اسی معاہدے پہ آپ نے چلنا ہے تو پھر آپ کا فائدہ کیا؟ پھر عمران خان صاحب کو ہی دے دیں. پھر وہ اگر وہ معاہدہ انہوں نے سائن کیا تھا، غلط کیا تھا، صحیح کیا تھا، اگر آپ اس میں کوئی بہتری نہیں لا سکتے، اگر آپ لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکتے، تو پھر آپ بھی حکومت چھوڑیں. آپ اگر وہ جو اگر ظلم کر رہا تھا، غلط کر رہا تھا، تو اسی کے نام یہ رہنے دیں جس پہ آپ سارا ملبہ ڈال رہے ہیں. لیکن دوسری طرف ہمارے عمران خان صاحب بھی وہ اس بات کے لیے جو ہے وہ کہ جی مجھے کم از کم اقتدار سے دور کیا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ میں کسی طرح اقتدار میں نہ آؤں. بھائی اقتدار میں تو آپ آ چکے تھے، آپ 4.25 سال تک رہے ہیں اقتدار میں، لیکن آپ نے بھی اقتدار میں رہ کر لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں دیا ہے، اور نہ یہ لوگ ریلیف دے پا رہے ہیں. اب ریلیف دینے کا تو پھر یہ ہے کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ پھر ایک قومی حکومت بننی چاہیے. آپ پیچھے ہٹ جائیں، پھر ٹیکنوکریٹ کو لے آئیں، کوئی بھی ہو جو کم از کم ریلیف دے سکے. اگر یہ ملک اگر IMF نہیں چلانا ہے، ورلڈ بینک نہیں چلانا ہے، تو پھر آپ کے منتخب نمائندہ ہونے کا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر آپ براہ راست جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ جی اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ورلڈ بینک کو دے دیا ہے، وہ چلا رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں ورلڈ بینک کو دے دی ہیں، IMF کو دے دی ہیں، ملک کے ایئرپورٹ دے دیے ہیں، تو بس پھر رہا کیا ہے؟ پھر آپ کس لیے بیٹھے ہیں؟ پھر آپ تو عوام کے نمائندہ نہ ہوئے نا. تو ناظرین، اس وقت خاص طور پہ کراچی میں تو لوگ بالکل لاوارثوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. پولیس ہے وہ ان پہ ظلم کر رہی ہے، نوجوانوں کو روک لیتی ہے بغیر کسی قصور کے، ان پہ ڈنڈے برسانا، لاٹھیاں برسانا، ظلم پہ ظلم. پھر سیکورٹی کے اہلکار وہ گاڑی سے ٹکر مار کے بھائی اگر کوئی غیر قانونی کام کر رہا ہے تو اس کو قانون کے مطابق سزا دے نا. عدالتوں میں پیش کریں، عدالتوں میں لے جائیں. عدالتیں کس لیے بنی ہوئی ہیں؟ عدالتوں کا اور کام کیا ہے؟ لیکن یہاں ہماری عدالتیں صرف اشرافیہ کو انصاف دینے کے لیے رہ گئی ہیں. صرف اشرافیہ کو روزانہ کی بنیاد پہ روزانہ ان کے مقدمات لگا دیتی ہیں کہ جی ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے، ان کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہو جائے. عمران خان صاحب کے ساتھ، بھائی عمران خان صاحب آپ سابق وزیر اعظم ہی تو ہیں، ایک عام شہری ہیں، آپ انہیں ترجیح کیوں دے رہے ہیں؟ اگر آپ عوام کو بھی، شہری کو بھی وہی ترجیح دیں جو آپ عمران خان صاحب کو ترجیح دے رہے ہیں. جس طرح ان کے مقدمات آپ سن رہے ہیں، جس طرح ان کو آپ مبررہ قرار دے رہے ہیں ہر طرح کے جرم سے، اگر وہ جعلی پلستر باندھ کے ٹانگ میں بیٹھ گئے ہیں، عدالت نہیں آ سکتے ہیں، یہی کام اگر کوئی عام شہری کر لے کہ وہ عدالت میں پیش نہ ہو، تو آپ اس کا کیا اشر کرتے ہیں؟ توہین عدالت ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ تو یہ پھر انصاف اگر ہو تو وہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، سب کے ساتھ یکساں انصاف ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ایک سیاسی لیڈر کے ساتھ جو ہے وہ رویہ مختلف ہے اور ایک عام شہری کے ساتھ رویہ مختلف ہے. پھر ہم یہی بات کہتے ہیں یہاں پر کہ جس طرح کراچی کی اسٹیک ہولڈر ایک بڑی سیاسی جماعت تھی اور ہے بڑی سیاسی جماعت، MQM، اصل MQM، جس کے بانی و قائد الطاف حسین ہیں. جب عدالتیں ریلیف دے رہی ہیں، نواز شریف کو ریلیف دینے میں سب سے آگے ہیں عدالتیں، عمران خان کو ریلیف دینے میں، لیکن ایک چھوٹا سا ایک جسے کہنا چاہیے ایک جھوٹا مقدمہ، ظاہر ہے اس میں سچائی تو کوئی نہیں تھی، کہ اس کی بنا پر آپ نے الطاف حسین کی آواز بند کر دی، تصویر اور تقریر پر پابندی عائد لگا دی. چلیں اس کا بھی کوئی ٹائم پیریڈ ہوگا، تو وہ ٹائم پیریڈ کب ختم ہوگا؟ اور اس کے حوالے سے بھی عدالتوں میں کیس کیے ہوئے ہیں، عدالتوں میں گئے ہوئے. نہ صرف اس کے جو تحریر اور وہ جو تصویر اور تقریر پر پابندی ہے اس کے لیے عدالتوں میں گئے ہوئے، بلکہ شناختی کارڈ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ الطاف حسین صاحب اور ان کے وکیل جو ہے عدالت، لیکن ان کی باری نہیں آتی، ان کو آپ 2-2 3-3 مہینے کا ٹائم دے دیتے ہیں. اور یہاں عمران خان صاحب ہیں یا نواز شریف صاحب ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، زرداری صاحب ہیں، ان کو آپ یعنی روزانہ کی بنیاد پہ اور فوراً ان کو ریلیف دینے کے لیے تیار ہیں. نیب کے جو بڑے بڑے جو ڈاکو ہیں، کہنے میں نیب زدہ ہو چکے ہیں، وہ باقاعدہ دوبارہ سے آ کے نوکریاں کر رہے ہیں اور سرکاری منصب پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ کیسے اس طرح ملک چلے گا؟ پھر ایک مقدمہ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین پر، اب اس کے لیے بڑا شور ہو رہا ہے
کہ بھئی یہ تو بڑا ظلم ہو گیا. بھئی کیوں ظلم ہو گیا؟ ایک تو شوکت ترین صاحب واقعی ایک اچھے آدمی ہیں, ایک ٹیکنوکریٹ ہیں, لیکن وہ بالکل وہ کبھی بھی, حالانکہ پہلے وہ زرداری صاحب کی حکومت میں بھی ایک ٹیکنوکریٹ کی حیثیت سے وہ آئے تھے اور انہوں نے منصب سنبھالا تھا, اور وہ ایک اچھا یہ رہتا, ان کی اچھی ساکھ ہے کہ وہ ٹیکنوکریٹ ہی رہتے. لیکن وہ بالکل عمران خان صاحب کے کارکن ہو گئے, ان کے دباؤ میں آ کے انہوں کی وہ آڈیو جو تھی وہ لیک ہو گئی. تو ظاہر ہے جب پاکستان کے خلاف آپ بات کریں گے, پاکستان کو نقصان پہنچانے کی بات, تو ظاہر ہو گئی نا کہ آپ اپنی دو حکومتوں کے وزیر خزانہ سے جو آپ کی گفتگو ہے, ایک وزیر خزانہ کہہ بھی رہا ہے کہ اس سے اسٹیٹ کو نقصان پہنچے گا, تو آپ نے کہا نہیں جی وہ تو عمران خان کے خلاف پرچہ کاٹ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ. تو یہ ساری چیزیں, تو کیا مطلب اگر کوئی سیاستداں گرفتار ہوتا ہے, پھر عمران خان صاحب کی گرفتاری, بھائی کیوں نہ ہو گرفتاری؟ کیا اس ملک میں سیاستدانوں کی گرفتاریاں ہوئی نہیں ہیں؟ کیا اس ملک میں سیاستدانوں نے قید و بند کی صحبتیں برداشت نہیں کی ہیں؟ اگر کوئی مقدمہ بنتا ہے قانون کے تحت, اگر کوئی عدالت قرار دیتی ہے مجرم, تو ٹھیک ہے وہ سزا کاٹیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک کہتے ہیں کہ سیاست میں تو ایک پیر جو ہے وہ ریل میں اور ایک جیل میں, تو ریل میں پیر ہو تو آپ کا تو بہت آپ خوش ہیں, آپ کے مفاد میں ہو, آپ کے حق میں ہو, تو آپ بہت خوش ہیں, بہت اچھا ہے. عدالتیں اگر آپ کے حمایت میں فیصلے آئیں تو عدالتیں بہت اچھی ہیں, آپ کی حمایت میں الیکشن کا رزلٹ آئے تو الیکشن کمیشن بہت اچھا ہے. یعنی جو کام آپ کے حق میں ہو تو وہ اچھا ہے, لیکن جہاں ذرا سا آپ کے خلاف کوئی بات ہو جائے, بلکہ آپ کے مزاج کے بھی خلاف کوئی بات ہو جائے, تو آپ ایسے نازک مزاج ہیں, آپ ایسے ایک سیاستداں ہیں کہ جی سب کو آپ ٹانک دیں, لٹکا دیں, لیکن مجھے کیوں, میں اس زمرے میں نہیں آتا. تو جب دوسرے لوگ اس زمرے میں آ سکتے ہیں, جس طرح نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا تھا, ان کے خلاف کوئی کیس ثابت نہیں ہوا تھا. اب جو بھی تھا عدالتوں کا معاملہ تھا, عدالتوں کو جس طرح کیا گیا ہے, تو خود عمران خان صاحب نے بتا دیا کہ جی باجوہ صاحب نے 2 بریگیڈیئر بھیجے تھے ثاقب نثار کے پاس. آپ خود کہہ رہے ہیں, اور خود آپ کے شاہ محمود قریشی آج یہ اقرار کر رہے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف غلط کیس تھا, اور نواز شریف کو غلط جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ ان کو نااہل کیا گیا تھا. تو اگر دائرے اگر قانون کے تحت ہوتے ہیں, آپ نے اگر کچھ ایسا کیا ہے, عدالتوں سے ثابت ہو جاتا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ایک قومی ادارہ ہے, ریاستی ادارہ ہے, اگر وہ کوئی سزا دیتا ہے, اگر وہ کوئی فیصلہ دیتا ہے, تو بالکل اس کو, جب آپ اپنے حق میں فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں اور دوسروں کے خلاف جو فیصلے ہوتے ہیں ان پر آپ جو ہے وہ بھنگڑے ڈالتے ہیں, تو اگر آپ کے خلاف کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو آپ اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کریں, آپ اسے بھی قبول کریں, اور آپ دوبارہ سے اس کو چیلنج کریں, اور پھر عدالت سے ریلیف حاصل کریں. تو ناظرین, یہ ہماری آج کی گفتگو تھی, اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں, میری آپ سے وہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں, دوستوں میں شیئر بھی کریں اور لائک کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.